السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی دعا کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو پڑھ کر آپ اپنی ہر مراد پوری کروا سکتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ ایمان کی دولت سے مالو مال ہو سکتے ہیں، اپنے رزق کی تنگی کو ہٹوا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو بڑے سے بڑا قرض ختم کروا سکتی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے شخص کے اوپر جو قرض ہے اسے اتروا کر اسے خوب مال و دولت سے غنی کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی فضیلت والی دعا ہے۔ تو بنا کسی دیری کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جس دعا کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس دعا کے پڑھنے کا ویسے تو کوئی فکس وہ نہیں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھنی ہے، آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر اپنی دعا کو جلد سے جلدی قبول کروانی ہے تو 3 دن تک آپ کسی بھی وقت 100 مرتبہ اس دعا کو اللہ پر بھروسہ رکھ کر پڑھیں، اور اپنی دعا کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ اور اللہ پر بھروسہ اتنا رکھیں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ہی دعائیں اپنا قبولیت کا مقام پا سکتی ہیں۔ وہی ہے جو آپ کو نوازے گا، اس پر بھروسہ بہت زیادہ سے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، بس اللہ کے دینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ 3 طریقے سے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ یا تو جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے اسے سیم وہی دے دیتا ہے، یا سیکنڈ میتھڈ ہے، سیکنڈ طریقہ ہے اللہ کے دینے کا کہ کئی بار جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اگر وہ چیز بندے کے لیے صحیح نہیں ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے کچھ اور بہتر دے دیتا ہے۔ تھرڈ اللہ کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نہ تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، نہ اس دعا کے بدلے میں کچھ اور اسے ادا کرتا ہے، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اس کا اجر اللہ بندے کو قیامت کے روز عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ وہی ہے جو ایک نہ ایک دن بہتر سے بہتر تمہیں دے گا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور دعا کے اول و آخر میں درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اللہ اس دعا کو جس میں استغفار کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اسے اپنی بارگاہ رحمت میں جلد سے جلد قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پر توکل ہمیشہ پوزیٹیو رکھیں، پاگل پن کی حد تک ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا محنت نہ کریں، اپنا کام نہ کریں، ہمیں اپنا کام محنت کے ساتھ پورا کرنا ہے، 100% اپنا دینا ہے۔ باقی رزلٹ کی ٹینشن ہمیں رزلٹ کی تو ہمیں ٹینشن لینی نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ پر چھوڑ دینی ہے، کیونکہ بے شک وہی ہے جو بہترین دے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو دعا تو ہم نے جان لی ہے، اب اس دعا کو جاننے کے بعد ہم دعا قبول ہونے کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ڈاؤٹ بھی رہتا ہے کئی بار کہ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، تو ہم جب یہ سائن ہمیں پتہ ہوں گے، یہ نشانیاں ہمیں پتہ ہوں گے، ہم جان پائیں گے ہماری دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ تو آئیے ان سائنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو دعا قبولیت کے ہیں۔ دعا قبولیت کا پہلا سائن تو یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اس سے دعا مانگنے کی توفیق دے رکھی ہے، آپ کا دل دعاؤں میں لگا رکھا ہے، آپ جب بھی موقع ملتا ہے اللہ سے صبح شام جب بھی دعائیں کر رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ دعا کرنے کی توفیق اللہ اسی کو دیتا ہے جس کی دعائیں اسے قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، اگر آپ 100% یقین کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں تو آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں پہنچ بھی رہی ہیں، اور انشاءاللہ صحیح وقت آنے پر رب العالمین آپ کی دعاؤں کا صلہ بھی آپ کو ضرور دے گا۔ سیکنڈ دعا قبولیت کی نشانی حضرت علی نے یہ فرمائی کیا، جب بندہ اللہ سے اپنی دعائیں مانگتا ہے اور دعا مانگتے مانگتے وہ اللہ سے اتنا جڑ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے دل میں ہلکا فیل ہونے لگتا ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کا مقام پا چکی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ جلد ہی آپ کو نوازنے والا ہے۔
थर्ड साइन है दुआ कबूलियत का कि हम ख्वाब में अगर खुद को दुआ मांगते हुए देखते हैं, तो खुद को नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते देखते हैं, या तो फिर खाने काबा की ज़ियारत करते हुए देखते हैं, तो ये सब अल्लाह के राज़ी होने की निशानियां हैं और आपकी दुआ कबूलियत पर भी ये जो साइन है ये मोहर लगाने वाले हैं इंशाल्लाह। फोर्थ जो दुआ कबूलियत का साइन है कि हम ख्वाब में खुद को अंधेरे में से रोशनी की तरफ जाते हुए अगर देख रहे हैं, या तो कोई और रोशनी हमारी तरफ आ रही है, तो ये भी दुआ कबूलियत का इम्पोर्टेंट साइन है। फिफ्थ दुआ कबूलियत का एक और साइन ये भी है कि इंसान तहज्जुद का एहतमाम करने लगता है। अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए जब इंसान तहज्जुद तक पहुंच जाता है, तो समझो उसकी तहज्जुद तक आना ही उसकी दुआ कबूलियत पर अल्लाह की मोहर है। क्योंकि तहज्जुद की नमाज जो है वो ऐसा तीर है जो कभी भी अपना निशाना नहीं चूकती, यानी कि जो भी हम दुआएं तहज्जुद में अल्लाह से करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर से ज़रूर कबूल करता है। तो तहज्जुद के वक्त क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब होता है, तो जब हम तहज्जुद अदा करते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होता है और हमारी दुआएं भी कबूल करता है। तो अगर आप तहज्जुद की तौफीक आपको मिल रही है, आप तहज्जुद अपनी रेगुलर अदा कर रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन आपको जल्द से जल्द ही नवाजने वाला है। ये भी दुआ कबूलियत का बहुत बड़ा साइन है। छठा और लास्ट साइन है दुआ कबूल होने का, इस्तग़फ़ार की तौफीक मिलना। अगर आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपके गुनाह भी बख्शे जा रहे हैं। आप खुद ही सोचो, इंसान अगर मुसलसल गुनाह कर रहा है और इस्तग़फ़ार भी नहीं कर रहा, तो ऐसे इंसान की दुआएं कहाँ से कबूल अल्लाह करेगा। ऐसे इंसान की दुआएं अल्लाह मुंह पर मार देता है। तो गुनाह आपने इस्तग़फ़ार करके मिटवा दिए, अल्लाह के आप बहुत करीब हो गए, अल्लाह आपसे खुश है। फिर आप बताओ, फिर दीन व दुनिया की कौन सी ताकत है जो अल्लाह के सिवा आपकी दुआओं की कबूलियत को रोक दे। तो खुश हो जाओ इस्तग़फ़ार करने वालों, क्योंकि आपकी इस्तग़फ़ार ही आपकी दुआओं में रंग लाने वाली है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइन है दुआ कबूल होने के। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह और अपनी दुआओं पर आपको यकीन रखना है, और अगर आप आजमाए जा रहे हो तो इंशाअल्लाह घबराओ मत, आप नवाजे भी जाओगे जल्दी। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखेंगे। मे गॉड फिल योर लाइफ विद ऑल ऑफ हिज ब्लेसिंग। एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।